السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام مرتے، گھر میں بڑی بڑا نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام مرتے ہیں۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے اور درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچا واقف ہے، لیکن دیش سے ہی جڑی آپ لوگوں کو خوب خبر سناؤں گا، جو یہ خبر سن کر آپ لوگوں کی طبیعت باغ باغ ہوتی ہے اور دل بڑا مسرور ہوتا ہے اور بڑی ہنسی بھی آتی ہے اس جوکر، اس بونے، اس چندی چور، اس فالتو کے اوپر، اور رحم بھی آتا ہے۔ رحم اس بات سے آتا ہے کہ ایک انسان اتنا گر سکتا ہے اور اس گرے ہوئے انسان کو کتنی حد تک سنوارا بھی جاتا ہے، سمجھا بھی جاتا ہے، دیکھا بھی جاتا ہے، پوچھا بھی جاتا ہے، پوجا بھی جاتا ہے، یعنی کتنی کارنامے ہو رہے ہیں اس کو لے کر آپ لوگ وجہ جانتے ہیں۔ لیکن اس چندی چور، اس بونے، اس جوکر، اس سنیاسی کے لیے گلے کی ہڈی بنے سپریم کورٹ کے سپریمو چیف جسٹس نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے کہ جو ہے اس بونے کا آتنک اب نہیں چلے گا، اس بلڈوزر بابا کا آتنک اب نہیں چلے گا، نہ بلڈوزر چلے گا، نہ ایسی کوئی عبادت گاہ کو نقصان جو بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے ان کو سخت سے سخت سزا ملے گی، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ حالانکہ 2-3 دن پہلے ہی سپریم کورٹ نے ہر مسجد کے اوپر اور ہر درگاہ کے اوپر، خاص کر اجمیر شریف کی اس خواجہ غریب نواز کی درگاہ کے لیے تو جو سروے کرنے کی مانگ کیے تھے اس کو ایک سطح سے خارج بھی کر دیا اور سخت تنقید بھی کی اور صاف ہدایت بھی دے دی کہ ایسی دوبارہ کوئی نجیز حرکت کرے گا تو اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، اس کے اوپر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یعنی کوئی باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ مثال کے طور پر جو دل میں آیا بول دو، وہ کھودے تو وہ نکلا، وہ کھودیں گے وہ نکلا، وہ کھودیں گے وہ نکلا۔ یہ بچکانی حرکت ہے، یہ ایک جوک ہے بھائی۔ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ لوگ چاند پہ جا رہے ہیں اور ہم 500 سال پیچھے جا رہے ہیں۔ 500 سال پہلے کیا وہیں پر کیا تھا وہ دیکھنے کی چکر میں ہے، اور ایسے عبادت گاہوں کو، ایسے مساجد کو، ایسے درگاہوں کو نقصان پہنچانے کی یہ لوگ سوچے تھے، جو ان کے لیے گلے کی ہڈی بن چکی ہے۔ اب یہ سنبھل مسجد کا جو مسئلہ جو نکل کر آیا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، سنبھل مسجد تو ایک معنی میں جو بدنام کر رہے تھے، جو سازش رچی گئی تھی، وہ اپنی ہی جگہ پہ ہے اور اب کوئی نام بھی نہیں لے سکتا اس مسجد کا۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ دوسری آپ لوگوں کو اچھی خبر یہ دے دوں، جتنے بچوں کو گرفتار کیا گیا تھا سنبھل معاملے میں، سنبھل فسادات میں، جتنے بچوں کو گھروں پہ سے گرفتار کیا گیا تھا ان ساروں کو چھوڑنے کے لیے سپریم کورٹ نے ہدایت دے چکے ہیں، آرڈر دے چکا ہے۔ اب یہ within 3 days ان لوگوں کو اگرچہ باعزت بری نہیں کیا گیا اور ان کو نہیں چھوڑا گیا اور وہ کیسز کو ایک سطح سے خارج نہیں کیا گیا، تو اس کا انجام ان کو خود بھگتنا پڑے گا۔ یہ میرا کہنا نہیں ہے بھائی، یہ کہنا ہے سپریم کورٹ کا، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اتنی زیادتی ہو رہی تھی، یہ لوگ اتنی گندگی مچا رہے تھے، اس کے باوجود ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا تھا، اور اگر سے کوئی بات بھی ایسی ویسی کر رہا تو اس کے اوپر کیس بک ہو رہا، اس کو گرفتار کیا جا رہا اور اس کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جا رہا، جو کہ ایک ناانصافی ہے، ایک زیادتی ہے، جو کہ اب برداشت نہیں کر سکتے۔ سنبھال کے عوام جس طریقے سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے دکانوں کو چھوڑ کر، بند کر کے
اپنے گھروں کو بس ضروری کپڑا وپڑا لے کر جو اپنی جان بچانے کے لیے جو بھاگے تھے، سپریم کورٹ نے یہ ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں پہ آ جاؤ، اور آپ لوگوں کے ساتھ ویسی کوئی زیادتی کی گئی تو سپریم کورٹ صحیح معنوں میں دیکھے گا۔ اور سپریم کورٹ نے یہ ایک اچھا کام کیا، ایک ٹیم بنا دی ہے، جو لوگوں کا نقصان ہوا غیر ضروری، کتنا نقصان ہوا اس کا حساب دینے کے لیے۔ اب یہ کس سے وصول کیا جائے گا، اور یہ سرکار جو سنیاسی بونا جوکر چندی چور اس تڑی پار کو دینے کے لیے حکم دیا جائے گا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن آپ لوگوں کو سننے اور دیکھنے لائق تو یہ خبر ضروری ہو گئی۔ انہوں سوچے تھے ایک چیز اور ہو گئی ایک چیز۔ انہوں جو گندگی پھیلانے کی جو حرکت کی تھی، ان کو بڑی مہنگی پڑ گئی، وہ بڑی مہنگی پڑ گئی۔ اور دوسری چیز یہ بتا دو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اب سنبل مسجد کے معاملے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ ابھی سنبل مسجد کے معاملے میں کوئی بھی نہیں آ سکتا، چاہے انہوں کتنی بھی گندگی پھیلا لو، اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ ان کو منہ کی بھی کھانی پڑے گی، اور ایسے ہی رسوا بھی ہوں گے، ذلیل بھی ہوں گے، اور ان کو صحیح معنوں میں دبوجا بھی جائے گا، روندا بھی جائے گا، اور ان کی سوچ اور ان کی جو نیچ حرکت تھی، جو اکھنڈ بھارت ہندو راشٹر بنانے کی جو چکر میں تھے، اور یہ انہوں نے دلوں میں یہ گندگی جو بھر لیے تھے کہ ایک سطح سے ہم سارے مساجد کو اور درگاہوں کو، ان کی عبادت گاہوں کو ہم ختم کر دیں گے، شہید کر دیں گے، اور یہ ان بھکتوں کو خوش کریں گے، جو کہ اب ختم ہو چکا ہے۔ یہ گندگی ان کی چلنے والی نہیں ہے۔ انہوں بہت کچھ کر لیے، اب حاصل ان کو کچھ نہیں ہوا، نہ کچھ ہوگا۔ ہاں، وقتی طور سے ہم مسلمانوں کو تکلیف بھی ہوئی، ہمارے دلیں بھی دکھے، ہم کو اذیتیں پہنچائی گئی، جو کہ اللہ ان کو غارت بھی کرے گا، اللہ ان کو نست نابود بھی کرے گا، اللہ ان کو زمین بوس بھی کرے گا، یہ ہم کو یقین ہے۔ کیونکہ تھالی تو ایک ہاتھ سے نہیں بستی، دونوں ہاتھ سے بستی ہے۔ اب انہوں کتنا بھی اپنا پلہ جھڑاؤ، کتنے بھی پاک صاف بتاؤ، انہوں اپنے آپ کو جو پاک صاف بتا رہے ہیں، سب سے بڑے جو پاک صاف دکھانے والے آتنکی ہے۔ ان کے اشارے پہ وہ کام کیا گیا، ان کے کہنے پہ وہ کام کیا گیا، جو گندگی مچائی گئی، اس گندگی کا جواب ان کو تو ملنا ہی تھا، جو کہ صحیح معنوں میں مل رہا ہے۔ بہرحال کہ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔